بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ لیا، اپنے قبضے میں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے دستے میں ایک رکا ملا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، جو تم سے ٹوٹے تم اس کے ساتھ ملو، جو تم سے برائی کرے تم اس سے نیکی کرو، اور سچ بات کہو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور کسی نابینا کو راستہ دکھاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹاؤ تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں اس قرآن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے قاری کہا گیا۔ پھر صاحب مال کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا، یقیناً میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔